السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہروں کے لوگ شاید جانتے یا نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن گاؤں دیہات میں رہنے والے یہ ضرور یہ چیزیں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر اپنے آنگن کو یا اپنے صحن کو مضبوط رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے لوگ گوبر کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گوبر کا استعمال، گوبر کو استعمال کی جانے والی چیز ہے؟ تو جی ہاں، اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گوبر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گوبر کو لے کر اس میں پانی وغیرہ ملا کر جو صحن ہوتا ہے مٹی کا یا گھر کا جو آنگن ہوتا ہے، اس میں اس کا پانی چھڑکا جاتا ہے پورے آنگن میں، تاکہ وہ مضبوط رہے یا اچھا رہے، جو بھی ہو وہ ایک طریقہ ہے گاؤں دیہات کے اندر۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسی جگہوں پر جو گوبر سے لیپی گئی ہوں، ویسی جگہوں پر کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے ہی ہم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ گوبر بھی نجاست ہے اور اس کے لگ جانے پر اس کا دھونا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جب پورا گوبر ہی گوبر ہو تو ایسی صورت میں کیا اس پر نماز درست ہوگی؟ بہت سارے لوگ تو ویسی جگہوں پر نماز نہیں پڑھتے اور نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب وہ سوکھ چکا ہو اور اس میں اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہو، دوسری مٹی، اور اس کی گوبر کی بو بھی نہ آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس زمین پر یا اس آنگن یا اس صحن پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری کیا ہے اس میں دیکھنا کہ وہ گوبر سوکھ چکا ہو اور اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی گئی، اور مٹی اتنی ہے دوسری مٹی کہ اس سے گوبر کا اثر اوپر ظاہر نہیں ہو رہا ہے یا گوبر کی بو نہیں آ رہی ہے، تو اس زمین پر یا اس صحن میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ویسا مٹی اوپر نہیں ڈالی گئی ہے، گوبر سوکھا ہوا ہے، اب اس پر نماز پڑھنا ہے، تو بغیر کسی ایسی چیز کے بچھائے ہوئے نماز درست نہیں ہوگی، جیسے پلاسٹک وغیرہ ہے، اس کا بچھا لینا ضروری ہے تاکہ اس کا اثر وغیرہ اوپر ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے دیہاتوں میں یا قصبے میں رہنے والے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ احتیاط تو لوگ کرتے ہیں ویسے ہی، لیکن مسئلہ یاد رکھنے کے لیے آپ کے سامنے وضاحتیں ہیں۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی ہندیہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 62 پر بھی۔